بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اگر اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے تو یہ ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکے۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام رسول جالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ رسول جالوت بولے، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہو؟ رسول جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا، فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم رسول جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب رسول جالوت نے دوسرا
سوال کیے، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی نے کہا، اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ اس پر رسول جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، رسول جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب رسول جالوت نے پید رپے کی شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ رسول جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، رسول جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار رسول جالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ اور سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ رسول جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ رسول جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کے لیے پہچان سانس لینا ہے کیا؟ کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو
सांस लेती है। हालांकि सुबह के पास न रूह है न जान है। यह सुनकर वह जल्दी जल्दी बोला, अच्छा यह बताइए कि दुनिया में वह कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़े लेकिन दोबारा उस जगह पर कभी सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, यह समंदर की वह जगह है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस उस काफिले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन उसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ नहीं पहुँची सकी। नाज़रीन, जवाब पाते ही उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फिर सवाल किया कि यह बताइए कि वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती है, वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, यह दोनों तुम्हें कभी गायब नज़र नहीं आएगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और ज़िंदगी को ढूंढो तो तुम्हें उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ है और कब आ जाती है। अगला सवाल रसूल जालूत ने यह किया कि ए अली, यह बताइए कि वह कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है मगर उसी के बारे में खुद सवाल भी करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का खालिक खुद अल्लाह है मगर उसी के बारे में खुद सवाल भी करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा खालिक खुद अल्लाह है और उस असा के बारे में उसने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा, यह आपके हाथ में क्या है। फिर उसने अगला सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो जी हयात करते हैं, लेकिन उस बेजान चीज़ के बारे में बताइए जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल तखफ़ुक बोले कि कश्ती ए नूह एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तूफ़ान के दौरान इस मकाम का पहुँची जहाँ बैतुल्लाह है, तो उसने उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रसूल जालूत ने बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिल्कुल ठीक ठीक बिला तवक्कुफ़ दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हज़रत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला तवक्कुफ़ दे रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस सवाल के बदले उस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। उसने फ़ौरन जवाब दिया, 5। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो फ़ौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा, या अली, यह कैसे बात हुई, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यह सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे यह मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे, बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है, लेकिन जब उन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक ठीक मिल गए तो रसूल जालूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। एक दफ़ा एक शख्स ने वसीयत की, इसकी 17 ऊँट उसके 3 बेटों में इस तरह तकसीम किए जाएं कि मेरे बड़े बेटे को कुल तादाद से आधे ऊँट मिले, दरमियानी बेटों को कुल ऊँटों का 3रा हिस्सा, जबकि सबसे छोटे बेटे को कुल तादाद का 9वां हिस्सा मिले। उस शख्स के फौत हो जाने के बाद शहर भर के साहिबाने दानिश बैठकर सोचते रहे कि वसीयत के मुताबिक ऊँटों की तकसीम कैसे की जाए। बहुत सोचो विचार के बाद बिल आखिर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाने का फ़ैसला किया। मसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचा तो आपने फरमाया, मैं यह तकसीम कर दूंगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऊँट अपनी तरफ से कुल तादाद में मुस्ताअरन मिलाया, अब कुल ऊँट 18 हो गए। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूँ तकसीम फरमाए कि जैसे कुल ऊँट 18 हो तो सब पहले बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा 9 ऊँट दिए और दरमियान बेटे को 1/3 6 ऊँट दे दिए, तो तीसरे को 9वां हिस्सा 2 ऊँट दे दिए। इस तरह
کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کی، جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔